ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بابر سعید خان صاحب، پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ونس اگین. سر یہ مجھے بتائیے کہ میں تھوڑا سا احاطہ کیا کہ صرف ایک چیز تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے. آج کل یہ کھولا اور آپ سے بھی آ کے لوگ سوال کرتے ہوں گے کہ یہ جو دوا ہے یہ نہ کھا لوں وہ کھا لوں، تو کیوں ایسا ہو رہا ہے اتنا زیادہ؟ دیکھیے ایک تو پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ ہمیشہ آپ لوگ جو پبلک سروس میسیجنگ ہے بڑی امپورٹنٹ کرتی ہے. یہ ایسا ایشو ہے جو دنیا میں سب جگہ ہی اس وقت پریویل کر رہا ہے. اور تھوڑا سا میگنیٹیوڈ آف دا پرابلم کو اگر اسیس کرنا چاہیں تو ہمارے ہاں جو پرابلم پاکستان میں بھی اس وقت ہے وہ یہ کہ سمجھیں کہ ایوری فورتھ پرسن کہ جس کی عمر 15 سے 50 کے درمیان ہے وہ اوبیسٹی کی طرف ہے. ہم ویسے تو ماشاء اللہ سے دنیا کے اندر ٹاپ رہنے میں بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں جو اچھی نہیں ہیں ان میں ہم ٹاپ. اب پاکستان کرپشن، نظام انصاف، اس میں یو نیم دم. تو ٹاپ اوبیسٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے سر؟ اچھا دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز لوگ صرف موٹاپے کو اور اوبیسٹی ایز اے ڈیزیز اس کو فرق کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو باڈی میس انڈیکس ہے BMI اس کو کہتے ہیں، جو ہمارا وزن اور ہماری ہائٹ کے حساب سے ہوتا ہے، اگر ہمارا یہ 25 کے اراؤنڈ رہنا چاہیے. اگر یہ 25 سے 30 تک ہے تو یہ کہلائے گا اوور ویٹ. ونس اٹ از گوئنگ، یہ ایک مطلب 30 سے پلس اگر ہو جائے گا 30 میٹر پر کلو گرام اسکوائر تو یہ چیز جو ہے وہ اوبیسٹی کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. اب اس ڈیفینیشن کے حساب سے یعنی جن کا 30 سے پلس ہے BMI ان کی تعداد 4 میں سے 1 ہے ہمارے یہاں. 4 میں سے 1 ہے. اب ایک طرف تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں غربت ہے اور ہمارے یہاں کھانے کو نہیں اور سارے مسئلے مسائل ہیں. دوسری طرف یہ پرابلم ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے چیزیں یہ مس میچ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈائٹ کا پیٹرن ہے، جو اس کی کانٹینٹ ہے، ہمارے جو لائف سٹائل ہے، وہ چیزیں سیریس اس وقت جو ہے وہ کیا چیز کتنی کھانی چاہیے، کیا چیز کتنی کھانی چاہیے اور کب کھانی چاہیے، یہ سب مسائل ہیں. اور ہمارے یہاں نہ واک کا کانسیپٹ ہے نہ ایکسرسائز کا کانسیپٹ ہے. لوگ کہتے ہیں تم کیوں جم جا رہی ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے. ہمارے یہاں فٹنس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا دیکھیے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، میں کسی حد تک لوگوں کو اس میں وہ بھی سمجھتا ہوں کہ باہر نکلیں گے تو فون چھن جائے گا، چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی، لیکن اس کا طریقہ سب سے آسان یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی اگر آپ کی موومنٹ ہے اس کو آپ تھوڑی فاسٹ کریں. یعنی اپنا جو یعنی آپ کا جو کیلری برن کرنے کا ریٹ ہے اس کو آپ تھرموسیٹ کو تھوڑا اوپر سیٹ کر دیں. تو آپ لوگ کہتے ہیں نا میں تو کچھ بھی نہیں کھاتا پھر بھی موٹا ہو رہا ہوں یا موٹی ہو رہی ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ لیتھارجی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو BMR ہے تھرموسیٹ بہت نیچے سیٹ. مجھے یہ بتائیے کہ اس سلسلے میں خوراک کھا لی، سارا کچھ ہو گیا، مینج نہیں ہوا، ویٹ بڑھ گیا، اوور ویٹ سے اوبیسٹی کی طرف چلے گئے. اب جب اس کے بعد سڈنلی آپ کو ایک دن ریئلائزیشن ہوتی ہے، آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ تو وہ شخص ہی نہیں ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھا سے کرتا تھا، تو اس کے بعد آپ فوراً جاتے ہیں ورڈ آف ماؤتھ ہیئر سے یا پھر گوگل پہ دیکھ کے کہ یار یہ دوائی کھا لو. ارے بھائی میں نے تو 2 ہفتے دوائی کھائی، اس کے بعد تیرے بھائی کا پیٹ یہ گیا وہ گیا. ٹھیک ہے، ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور میں آپ سے کہوں کہ بچوں میں ہمارے یہاں چونکہ دے آر اے فیوچر، بچوں کے اندر جو ہمارے یہاں بھی ان میں بھی بہت زیادہ ابھی اوبیسٹی کا پرابلم آ گیا ہوا ہے، اور پچھلے 5 سال کے اندر 4 times یہ گروتھ اس چیز ہوئی ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اب میں بات آپ کو رسپونڈ کروں گا صاحب کی اس چیز کا کہ جی پرابلم یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو چشمہ لگاتا ہے اور اس نے چشمہ لگایا اور وہ چشمہ لگانے سے اس کی نظر بہتر ہو گئی، اس کو قریب پر نہیں دکھتا تھا ٹھیک سے. ایک دوسرا بندہ اگر بولتا ہے یہ چشمہ لے لو یہ نظر ٹھیک کر دیتا ہے، اس کو مسئلہ ہے دوسرا اس کو دور کی نظر ٹھیک نہیں آتی، تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس کا چشمہ لگائے گا غلط ہو جائے گا. پیپل آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ. یعنی وہ کرتے یہ ہیں کہ میرے چچا نے یا پھوپھا نے یا کزن نے ہو ایور انہوں نے یہ دوا لی اور اس سے بڑا فائدہ ہو گیا. یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے، اور یہ اگر کرتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں جو چیز استعمال ہو رہی ہے، خاص کر کے ہمارے یہاں جو بھی آپ نے پوائنٹ کیا یہاں پر واضح، وہ یہ کہ اسکول کے بچوں میں، کالجز کے بچوں میں، یونیورسٹیز کے بچوں میں یہ چیز بہت سیریس جو ہے نا وہ پرابلم بن گئی ہے. یہ کس قسم کی میڈیسن ہے؟ ایزلی اویلیبل ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیے اب یہ 2 pronged ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی. بات یہ ہے کہ یہ بیسکلی یہ اسٹیمولنٹس ہیں. یہ اسٹیمولنٹس ہیں، یہ انگزائلیٹکس ہیں. اس کے اندر جو نا وہ جو فٹس پڑتی ہیں اس کو روکنے کی دوائیاں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ پیئر پریشر کی وجہ سے یا ایگزام میں سونا نہیں ہے، پڑھائی کرنی ہے، اس کے لیے لوگ، ہمیں یاد ہے ہمارے میڈیکل کالج کے اندر، بہت پرانی بات کر رہا ہوں 80s میں،
کہ جب بھی کبھی کبھی لوگ استعمال کیا کرتے تھے دوائیاں یہ, لیکن اوکیشنل کبھی کوئی دکھتا تھا کسی کا. ابھی تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر گھر میں ہر بچے کو پتا ہے دوائیوں کے نام, اور وہ اویلیبل بھی ہو رہی ہیں, ایون انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی اویلیبل ہو رہی ہیں. ایک بچہ دوسرے بچے کو دے رہا ہے. دیٹ از اے سیریس ایشو. دیکھیے اس میں صرف یہی نہیں کہ یہ صحت کے لیے ایکسٹریملی مضر ہے, خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں پھر ایڈکشن میں جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے نا اوور دا کاؤنٹر ڈرگس کی, یہ پتا اس میں فرق ہی ایون میڈیکل سٹورز والوں کو نہیں پتا کہ کون سی ہم نے دینی ہے کون سی نہیں دینی. پرسکرپشنز والی میڈیسن میں صرف بعض اوقات نیند کی گولیاں ان کو خیال آ جاتا ہے, لیکن وہ بھی کوئی جاننے والا اس کو دے دیتے ہیں. اس سے ہٹ کے یہ تمام اینٹی بایوٹکس ہو گئی یا اس طرح کے اسٹیمولنٹس جس کی آپ نے بات کی, یا باقی جو وہ تو دے آر ریڈیلی اویلیبل, دے آر آلویز اویلیبل. دیکھیں جو گورنمنٹ کی ریگولیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ پرسکرپشن کے بغیر, اور اس میں بھی جو PMDC کا نمبر بھی چاہیے ہوتا ہے, یعنی ان دوائیوں کے لیے آپ کو اگر تجویز کرنی ہے تو ڈسپینس کرنی, میں فارماسسٹ کی سے بات کر رہا ہوں, تو اس کے لیے آپ کو PMDC کا نمبر, ڈاکٹر کا نام چاہیے ہوتا ہے, پرسکرپشن چاہیے ہوتا ہے. لیکن وہاں بہرحال یہ تو امپلیمنٹیشن کی بات ہے, گورننس کی بات ہے جو ہمارے یہاں بہرحال ہے. دیکھیں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہاں پر یہ رہنی چاہیے چیز, وہ یہ کہ اس کے جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں کہ پہلے تو بچہ اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے, یا اس کا الرٹنس کا لیول بڑھ جاتا ہے, یا اس کی میموری اب اپیرنٹلی بہتر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد کا جو فیز آتا ہے اس کے اندر بچے کے لیے ڈپریشن اور پھر ملٹیپل سسٹمز کی انوالومنٹ, یعنی ٹیکی کارڈیا ہوگا, ہارٹ ریٹ جو 120-30 رہے گا, ریدمز خراب ہو جائیں گی, ہارٹ کی BP بڑھ جائے گا. تو ملٹیپل ایشوز ہیں کہ جو آپ آگے اس کے پھر یہ کہ خدا نخواستہ اوور ڈوز. اچھا, اینڈ واٹ اباؤٹ دا ٹوٹکے, یہ جو ٹوٹکے پتہ ہے صبح نہار منہ لہسن کھا لو, ادرک کا پانی پی لو, اس کے بعد اتنے گھنٹے تک کچھ نہیں کھانا, یہ بھی بڑی تیز ہوتے ہیں, یہ کھانوں میں ڈلتے ہیں مگر بڑی کم مقدار میں ڈلتے ہیں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ وہی سالٹ اگر آپ کھانے میں ڈالیں گے تو ٹیسٹ اچھا کرے گا, ایک لیول سے بیونڈ ہو جائے گا تو وہ کھانے کو خراب کر دے گا. تو یہ چیزیں جو ساری ہیں ان میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی یقیناً, لوگ ایویڈنس بیس بات کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی کوانٹٹی میں آپ کی باڈی میں جا رہی ہے اور کتنی جانی چاہیے, آپ کو اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں, اور کتنی جانی چاہیے, اور مثال کے طور پہ کسی کو خون کی کمی اگر ہوتی ہے وٹ ایور دا ریزن, تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آئرن لے لو. اب ہو سکتا ہے اس کا ریزن کچھ اور ہو سکتا ہے اس کا مسائل 10 ہو سکتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بائی اینڈ لارج ایک اس میسج کے تھرو یہ بات جانی چاہیے کہ کوئی بھی دوائی جو کسی سے سنائی یا کسی نے استعمال کری وہ لینا دیٹس ایبسولوٹلی فولش, نہیں لینا چاہیے. زندگی کے لیے, صحت کے لیے بہت نقصان دہ وہ چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ.